السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ قائد نے ملت اور نوجوان دیالو، آج کے اس تاریخی جشن یوم جمہوریہ پر آپ حضرات نے جس عنوان پر مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، اب بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کرو۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 73واں جشن یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے اور مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائیں مغفرت کے لیے ہاتھ خود اٹھ جاتی ہے، دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی روایات سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتی ہے اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف و اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا، خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اتنے بڑی قربانیاں نہ دیتی۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو کبھی شمشیر برہانہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالاکوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کالا پانی گئے تھے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر سوچ وارد ہوا ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف سن 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آگ کے انگار پر ڈالا گیا۔ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اس ملک کو آزاد ہوئے 76 سال ہو گئے، لیکن اس 76 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے، اس کی درد بری داستان ہے۔ سینکڑوں فساد کی تاریخ میرے سامنے ہے جس سے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہاں یہ کیسے آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت و آبرو پر حملے کیے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، شعائر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستان پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اعظم کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائی قانون اور قرآنی دستور اور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ایسی جمہوریت ہے، ایک ایسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ اگر آزادی اسی کا نام ہے، ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں ہیں، ایسی آزادی پر تو ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں۔ ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شعائر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ محترم حضرات، یہ ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو مسلمانوں ہی نے آزاد کیا ہے، مسلمانوں ہی کا
हिंदुस्तान को आज़ादी से मुसलमानों ही ने सरफराज किया है, मुसलमानों ही की कबीलों का सिला है। आज हमारा मुल्क आज़ाद है और आज़ादी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हमसे वतन दोस्ती का सवाल किया जाता है। हम बदला देना चाहते हैं कि हम ही इस मुल्क के वफादार हैं, इस देश के चप्पे चप्पे पर हमारा हक है, इस मुल्क के दर्रे दर्रे पर हमारा हक है। हमने इस धरती की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है और हम ही ने आबाद किया है। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन काटी। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर वे कहते हैं हमसे अब अहले चमन, ये चमन हमारा है, तुम्हारा नहीं। नौजवान दोस्तों, आज हमारी तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है, हमारी तारीख को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जंग आज़ादी की तारीख से हमारे कारनामों को भुलाया जा रहा है। और सितम बाला ये सितम ये है कि हमसे ये सवाल किया जाता है कि तुमने हिंदुस्तान को क्या दिया। आई मुहिब्बाने वतन, जाओ हिमालय की बुलंदी से पूछो, गंगा की गहराई से पूछो, सरजमीन हिंद की शादाबी से पूछो, आसमां की तारों से पूछो। ये सब के सब तुम्हें बताएंगे कि हमने हिंदुस्तान को क्या क्या दिया है। ये सब के सब हमारी आज़मत के गवाह है। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा इस पर शाहिद है। बताओ, हिंदुस्तान को कुतुब मीनार की बुलंदी किसने दी, जामिया मस्जिद की पुरशिकूह इमारत किसने दी, लाल किला की आज़मत किसने दी, लाल किला की आज़मत किसने दी। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसे बरहम को, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गैसे बरहम को। ये अहले जुनून बताएंगे क्या हमने दिया है आलम को।